اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سورہ مبارکہ الحمد کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مبارکہ الحمد کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہ یہ آیت جہاں کافی زیادہ اخلاقی پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہاں یہ آیت ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ زمر میں کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اگر وہ چاہے گا تو سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت سے زیادہ رجاء و امید کی کوئی آیت ہے ہی نہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کر بیٹھے، اللہ نے بڑی امید دلائی ہے۔ کہا ہے تم ایک دفعہ میرے پاس آؤ تو صحیح، ایک دفعہ معافی تو مانگ کے دیکھو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ اسی طرح اللہ کی رحمت سے نا امیدی ایک گناہ ہے، بلکہ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 83 میں جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹوں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کفر ہے، کافر ہوتے ہیں، وہ کافر ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جیسے ہمیں امید ہے کہ اللہ ہم پہ رحم کرتا ہے، کرے گا انشاءاللہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رحم کریں۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں غرر الحکم میں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو اپنے سے بڑے کی طرف سے اپنے اوپر رحم و کرم کی امید رکھتا ہے، لیکن اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ تعجب ہے مجھے۔ اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا، اللہ کی رحمت اس کے لیے نہیں ہے۔ پھر ایک اور مولا علی کا ارشاد ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ بس کافی زیادہ آیات اور روایات ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ایک تو اللہ کی طرف امید رکھنی چاہیے رحمت خداوندی کی۔ اور یہاں میں ایک نکتہ اور عرض کر دوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ کریں اور یہ اس نیت سے کریں کہ اللہ بڑا غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ نہ، شریعت نے جہاں پہ اللہ کی رحمت کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، ائمہ معصومین نے وہاں منع کیا ہے کہ خبردار یہ ذہن میں رکھ کے گناہ نہ کرنا کہ وہ غفور ہے، رؤوف ہے، معاف کر دے گا، یہ ذہن میں رکھ کے گناہ نہ کرنا۔ بس رحم کرو، اپنے زندوں پر بھی رحم کرو اور مردوں پر بھی رحم کرو۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ آس لگائے بیٹھے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے جو زندہ ہیں، ہمارے وارث ہیں، دنیا میں ہیں، وہ ہم پہ رحم کریں گے۔ کیسے رحم ہو سکتا ہے ہمارے مروں پر؟ ان کی طرف سے صدقہ دینا، صدقہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ رحم ہے۔ اپنے پیاروں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں صدقہ دیجئے، ان کے لیے نیک اعمال کیجئے، ان کے لیے ایک تسبیح درود کی، صلوات کی، یا ایک تسبیح استغفار کی، سبحان اللہ کی ایک تسبیح، کوئی بھی ذکر ہے پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دیجئے۔ ان کے لیے نوافل پڑھیے، ان کے لیے نمازیں پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دیجئے۔ تو بس ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اللہ سے رحمت کی امید لگاتے ہیں اور لگانی بھی چاہیے، اسی طرح ہمیں اپنے زندہ، اپنے سے چھوٹے، اپنے سے ماتحت لوگوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، اور اپنے جو دنیا سے ہمارے پیارے چلے گئے ہیں ان پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب پر
رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔